پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے جدوجہد کر رہے ہیں جو کہ آئین کی حکمرانی کی جدوجہد ہے. اگر وہ جیت جاتے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی کو لوگوں نے مسترد کیا. مسترد تو نہیں، ووٹ تو ملے ہیں سب کو. جو شخص آیا بعد میں اس نے جوائن بھی کی تو اس کے اتنے برے سیاسی اثرات بلوچستان پہ ہم پہ پڑے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا. میں ہوں ارباب جہانگیر. پاکستان تحریک انصاف کو بڑا مان تھا کہ تبدیلی دیکھنی ہے تو کوئی خیبر پختونخوا آئے، ہم دکھائیں گے کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو، کیونکہ 2013 میں مخلوط اور پھر 2018 میں سادہ اکثریت نے خیبر پختونخوا کو پاکستان تحریک انصاف کا مضبوط قلعہ بنا دیا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان، مشیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین، وزیر مواصلات مراد سعید، کشمیر امور کے وزیر علی امین گنڈاپور، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز، وفاقی وزیر شہریار آفریدی، عمر ایوب، علی نواز اوان، اسد عمر اور ایک طویل فہرست ایسے بڑے ناموں کی جنہیں کے پی کے عوام نے اپنا قیمتی ووٹ دیا اور تبدیلی کا تاج پہنا کر اس ایوان میں بھیجا جہاں سے خیبر پختونخوا اور عوام کی قسمت بدلنی تھی. اور یہ عوام کی نمائندگی کے لیے وہاں گئے، بلکہ پوری قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا تھا. مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ پشاور سے 5 قومی اسمبلی کے ارکان، 11 صوبائی اسمبلی ارکان، متعدد مشیر اور ترجمان، بلدیاتی الیکشن سے چند روز قبل الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود بھی ہیلتھ انشورنس کا افتتاح کرنے گئے. خود وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے فنڈز کے دروازے کھولنے کا اعلان کیا گیا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پشاور کے عوام نے، بلکہ پوری کے پی کے عوام نے سب کو حیران کر دیا اور اب حکومت انتہائی پریشان ہے. اور تینوں بڑی جماعتوں کے لیے بھی بہرحال یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف یہ ہمارے ملک کی 3 بڑی جماعتیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں یہ تینوں ہی ناکام ہوئی ہیں اور مولانا فضل الرحمان یعنی جے یو آئی سب پر بازی لے جا چکی ہے. تو نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں بھی یہاں پر ناکام ہوئی ہیں. جے یو آئی پشاور کے عوام کی چوائس آخر کیوں بنی؟ کے پی کے عوام نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آپشنز کیوں استعمال نہیں کیے؟ کیا کے پی لوکل باڈیز الیکشن میں مذہبی کارڈ کھیلا گیا یا پھر عوام کو مولانا فضل الرحمان کا جارحانہ رویہ بے انتہا بھایا؟ مگر پاکستان کی تینوں بڑی جماعتوں کے لیے عوام یہ واضح پیغام دے چکی ہے کہ موجودہ حالات نے عوام کے حالات، خیالات اور جذبات کو 180 ڈگری پر یکسر تبدیل کر دیا ہے. اور ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پشاور کے 17 اضلاع کے نتائج نے تمام جماعتوں کو ایک آئینہ ضرور دکھا دیا ہے. حالانکہ وزیر اطلاعات فواد چودھری مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ختم ہو چکی ہے. کیا کہتے ہیں ذرا یہ سنیے. جو رویہ مولانا فضل الرحمان کا خصوصاً رہا ہے، انہوں نے چونکہ وہ خود سسٹم کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو تاکہ ان کی کوئی جگہ بنے. مولانا فضل الرحمان ایک ایسا راگ الاپ رہے ہیں جس کو نہ کچھ سننے والا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ساتھ دینے والا. بے وقت کی راگنی اسی کو کہتے ہیں. مولانا حوصلہ کیجئے اور اپنے دائیں بائیں دیکھیے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں. اب ایک طرف فواد چودھری کے بیانات ہیں اور دوسری جانب حکومت کے مشیر، وزیر اور خود وزیر اعظم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مہنگائی بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہوئی ہے اور اسی مہنگائی نے وہ کر دیا ہے جو پیپلز پارٹی کر سکی، نہ مسلم لیگ نون اور نہ ہی پی ڈی ایم. دوسرا یہ کہ بلدیاتی نمائندوں کے چناؤ میں موروثی سیاست اور منظور نظر شخصیات کا پول کھل گیا اور رہی صحیح کسر غیر معروف بلدیاتی نمائندوں نے پوری کر دی. اب یہاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خود عمران خان تو موروثی سیاست کا خاتمہ نہ کر سکے، البتہ پشاور کے نڈر اور غیور عوام نے ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں سب سے پہلے تبدیلی کے دعوے داروں کو تبدیلی سے ہرا دیا ہے. اور پی ٹی آئی چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان نتائج کے بعد اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن اور پھر پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کی اب وہ خود کریں گے. تو کیا عمران خان صاحب کی نگرانی کے بعد کیا نتیجہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے دوسرے مرحلے میں کے پی میں اور پھر پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کم بیک کر پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو آج مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کی بھی ناکامی پر کچھ بات کریں گے. علی گور بلوچ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی گور صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. پاکستان تحریک انصاف تو پھر
ان بلدیاتی الیکشنز میں دوسرے نمبر پر آئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی اس بدترین شکست کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے ایک ایسا صوبہ ہے جس میں کہ تقریباً اب 8 سال ہو چکے ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور یہ تبدیلی کا جو نعرہ لگا تھا اور جس نے پورے ملک کو اپنی میں سمجھتا ہوں کہ لپیٹ میں اس طرح سے لیا کہ پورے ملک میں ایک آج معاشی بحران بھی ہے اور سیاسی بحران بھی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنے بے روزگاری سے تنگ آ چکے ہیں، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ اسی کا ریئیکشن تھا، اور یہ آنے والے الیکشن جو ہونے ہیں اس کا یہ ٹریلر تھا جو ابھی کے پی کے میں ہوا ہے۔ جہاں تک ان کی شکست ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اور ان پر عوام نے عدم اعتماد کیا ہے۔ یہ عدم اعتماد صرف ادھر نہیں ہوا بلکہ یہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پر آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پنجاب میں جو الیکشن ہوئے آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے خانیوال میں صوبائی سیٹ پر الیکشن ہوا، وہاں پر بھی بہت بری طرح ان کو شکست ہوئی پی ٹی آئی کو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیکنیکلی بہانے بنا کے لاہور کے الیکشن سے بھاگے، وہاں کا اسے بھی مسلم لیگ ہوئی۔ آپ نے کراچی میں ایک جو فیصل واڈا نے سیٹ چھوڑی تھی اس پر بھی 6 نمبر پر پی ٹی آئی آئی تھی۔ جہاں تک مطلب ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی ہے، دیکھیں یہ ان کی مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کی کامیابی ہمیں اپنی کامیابی محسوس ہوتی ہے، چونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے جدوجہد کر رہے ہیں، جو کہ آئین کی حکمرانی کی جدوجہد ہے، جو کہ ووٹ کو عزت ہو کے نعرے کے اوپر جو ہم گامزن ہیں، اور پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے مل کے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور کے پی کے بے شمار، چونکہ ادھر پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایم ایم اے کی حکومت رہی جس میں مولانا صاحب نے ڈیلیور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مطلب ہے کہ ان کا ایک ووٹ بینک ہے، اور پہلے بھی مولانا صاحب کے ساتھ بھی دھاندلی۔ لیکن علی گور صاحب اگر ماضی میں مولانا صاحب نے ڈیلیور کیا تھا تو پھر کے پی کے نے اے این پی کو کیوں منتخب کیا؟ پھر اے این پی نے اگر ڈیلیور کیا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف پھر اقتدار میں کیوں آئی؟ اور پھر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا دور اور بڑی اکثریت کے ساتھ کیوں آیا؟ اس کا مطلب کہ 2013 سے 18 تک پاکستان تحریک انصاف نے بھی ڈیلیور کیا تھا پھر وہاں پر۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ان کی پہلی گورنمنٹ بنی تو اس وقت اوپر نون لیگ کی حکومت تھی، پھر جس طرح سے نون لیگ کی حکومت کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، جو آپ نے سارا وہ سلسلہ دیکھا، اور وہ سلسلہ ڈسکا کے الیکشن میں ایکسپوز ہوا۔ لیکن بالخصوص میں آپ کا سوال کی طرف آؤں گا کہ جو مولانا صاحب کے بے شمار ایسے امیدوار تھے، چونکہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہ جو مطلب یہ تبدیلی ہے اس کا صفایا کیا جائے، تو اس کے لیے بے شمار جگہ پر ہم نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹس وڈرا کرائے تاکہ مولانا صاحب کی پارٹی کو تقویت ملے، اور ہم نے مولانا صاحب کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کیا۔ اور آپ نے تو دیکھا ہے کہ جو ایون اسمبلی کے الیکشن ہوئے، جو بائی الیکشن ہوئے، پرویز خٹک کے حلقے میں ہم جیتے، جو کہ ان کا گڑھ مانا علی گور صاحب، اس کا مطلب آپ اگر اپنے کینڈیڈیٹس وڈرا نہیں کرواتے تو پھر وہ مولانا کا ووٹ کاٹتے اور اس کا فائدہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو ہوتا، پھر ان کی سیٹس بڑھ سکتی تھیں۔ obviously مطلب ہے کہ کچھ سیٹوں پر ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس وڈرا کروائے، اور جہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں تھے وہاں پر ہم نے مولانا صاحب کو سپورٹ کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جہاں سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ہیں، مطلب ہے آپ یوں کہہ لیں کہ 90% انہوں نے الیکشن ہارے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں کہ جہاں پر بڑے اضلاع تھے اور بڑی تحصیلیں تھی وہاں پر باقی پارٹیز جیتی ہیں، ایون نون لیگ کی بھی سیٹیں تھوڑی ہے لیکن وہ جیتی ہے، اور مولانا صاحب کی پارٹی جیتی، اور مولانا صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہماری نون لیگ کی بھی سپورٹ تھی۔ دوسری بات یہ ہے، اور مولانا صاحب کا ذاتی جو اثر رسوخ ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یقینی طور پر کے پی کے میں بڑا نمایاں ہے۔ بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ چونکہ نون لیگ نے اپنے کچھ امیدواروں کو وڈرا کروایا تو یہ وجہ بنی ہے جے یو آئی کے بلدیاتی الیکشن کے پی کے جیتنے کی۔ حاجی عبدالجلیل صاحب ترجمان ہیں جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں کہ واقعی یہ نون لیگ کے اتحاد کی وجہ سے ہوا، ان کے تعاون کی وجہ سے ہوا، یا پھر جے یو آئی خیبر پختونخوا کی حقیقی معنوں میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر اب سامنے آ چکی ہے۔ بہت شکریہ حاجی صاحب، پہلے تو آپ کو مبارک ہو، بڑی زبردست کامیابی آپ نے حکومتی جماعت کو شکست دے کر حاصل کی۔ علی گور بلوچ صاحب بھی موجود تھے، نون لیگ کے رہنما، فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا آپ کی اس جیت میں، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو وڈرا کروایا تو وہ ووٹ آپ کو ملا، تو پھر آپ کی یہ جیت ممکن ہو سکی۔ حاجی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ بات یہ ہے کہ
صوبہ خیبر پختونخوا کے جن اضلاع میں الیکشن ہوئے ہیں اس اضلاع میں اوور آل ہمارا اتحاد مسلم لیگ سے نہیں تھا، بلکہ کچھ جگہوں پر مسلم لیگ سے مقابلے بھی تھے، پشاور کے کچھ حلقوں میں مقابلے بھی تھے۔ ہاں البتہ پشاور کی جو میئر کی سیٹ تھی اس میں مسلم لیگ نے اپنا بندہ وڈرا کرایا تھا، اور اس نے عین موقع پہ وڈرا کرایا تھا، نشان ان کا پھر بھی تھا، لیکن بہرحال انہوں نے امیر مقام صاحب نے ہمارے ساتھ جلسے بھی کیے ہیں، تعاون بھی کیا ہے، تو ان کے تعاون سے ہم پشاور کے میئر کی سیٹ جیتے ہیں جی۔ اچھا، اور پھر حاجی صاحب یہ وجہ کیا تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی خیبر پختونخوا پشاور کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا؟ کیا مولانا صاحب کے مذہبی رجحان کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا، یا پھر مولانا صاحب کا جو جارحانہ رویہ تھا، جو اپوزیشن تھی، حقیقی معنوں میں وہ اکیلے اپوزیشن کر رہے تھے، اس کا فائدہ ہوا ان کو؟ بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بنیادی وجہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ 4 سال سے جس انداز میں مہم چلائی ہے موجودہ حکومت کے خلاف، اپنے بیانیوں کو تقویت جس انداز سے پہنچائی ہے، 15 ہم نے ملین مارچ کیے، پھر ہم نے دھرنا دیا، پھر ہم نے پورے پاکستان کی سطح پر ہم نے لوگوں کو منظم کیا، پھر ہم نے وہ بیانیاں دیا مہنگائی کے خلاف جو ہم نے اسٹرگل کی، تو پاکستان کے عوام کی نظر مولانا فضل الرحمان صاحب پر تھی، ان کا جرأتمندانہ موقف، ان کی نڈر قیادت، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس لیے کہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ تھی اور عوام جو ہے وہ عوام کی قوت خرید بھی سلب کی جا چکی تھی، اور عوامی سطح پہ جو گراف تھا پی ٹی آئی کو گر رہا تھا، اور سروے میں بھی یہی آ رہا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام آگے جا رہی ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ ہم نے 2003 سے 2013 سے لے کر ابھی تک ہم جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کی سیکنڈ ونر آتے ہیں، سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں۔ تو اس دفعہ انہوں نے 8 سال صوبہ خیبر پختونخوا میں جو گزارے ہیں، تو 8 سال تک ان کی کوئی کارگزاری نہیں تھی، کارکردگی نہیں تھی، گڈ گورننس نہیں تھی، تو اس وجہ سے لوگوں کی جو نگاہیں تھی سیکنڈ جماعت تو چونکہ تھی جمعیت علماء، تو جمعیت علماء اسلام کو انہوں نے چوائس کیا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو، جمعیت کو انہوں نے چوائس کیا عوام نے، تو یہ ایک اچھی تبدیلی کا آغاز ہے۔ تو اس کا مطلب حاجی صاحب کہ مولانا صاحب نے تو کی مؤثر اپوزیشن، وہ سب کے سامنے بھی ہے، سب سے پہلے آزادی مارچ بھی اس حکومت کے خلاف آپ لوگوں نے نکالا، اس کا مطلب پیپلز پارٹی اور نون لیگ مؤثر اپوزیشن کرنے میں ناکام ہو گئے، پشاور کے لوگوں نے ان کو تو بری طرح ریجیکٹ کر دیا، اتنا برا نتیجہ تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی نہیں آیا، کیونکہ مہنگائی بڑی، بے روزگاری بڑی، عوامی مسائل ان کے دور میں بڑے، لیکن اس کے باوجود بھی اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں زیادہ ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ ہم اس کو اس تناظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس کو اس تناظر سے دیکھیں گے کہ اگر آپ ووٹوں کی شرح نکالیں، تناسب نکالیں، تو پشاور میں ہم نے اگر 60 پلس لیا ہے تو 50 مائنس تینوں پارٹیوں نے لیا ہے۔ اب پیپل پارٹی نے اور اے این پی نے بھی 50,000 ووٹ لیا، 1 لاکھ ووٹ لیا، اور ہم نے بھی 62,000 لیا ہے، تو 1.5 لاکھ ووٹ تو پی ٹی آئی کے خلاف چلا گیا ہے نا۔ اس تناظر سے ہم نے دیکھنا ہوگا، ان کو ووٹ بھی ملے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملے، لیکن جیتنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے، 2 تو نہیں ہوتے نا۔ اگر وہ جیت جاتے تو پھر آپ یہ کہتے کہ جے یو آئی کو لوگوں نے مسترد کیا، مسترد تو نہیں، ووٹ تو ملے ہیں سب کو، لیکن ونر جو ہوتی ہے 1 ووٹ سے جیت جائے یا 3 ووٹ سے، 1,000 سے یا 10,000 سے، ونر تو ونر ہی ہوتا ہے نا۔ صحیح، لیکن حاجی صاحب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف جن وجوہات پر ابھی بات کر رہی ہے ان کی اپنی شکست کی، وہ ایک وجہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم بھی ہے کہ ٹکٹس بڑے غلط طریقے سے دیے گئے، جن کو میرٹ پر دیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں دیے، تو یہ ان لوگوں کو جو لوگ غصے میں تھے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے، مولانا صاحب نے کس حکمت عملی کے تحت منایا؟ آپ کی جماعت نے ایسا کیا کام کیا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا لوزنگ ووٹ تھا وہ آپ کے وننگ ووٹ میں کنورٹ ہو گیا؟ ایک بات تو ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 300 ارس جو ہیں اور ہم معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ ملک کو آسمان تک لے جائیں گے۔ جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمارے پاس جو ٹیم تھی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب جب انہوں نے ٹکٹ تقسیم کیے تو ان کی تعریفیں کرتے تھے کہ یہ بڑا تکڑا کینڈیڈیٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اب جب ہار گئے ہیں تو اس کا الزام لگا رہے ہیں، اپنے ہی کینڈیڈیٹس کو نااہل کہہ رہے ہیں، اپنے ہی کینڈیڈیٹس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے، تو یہ تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیانیہ تھا اور مولانا صاحب کی جو جدوجہد تھی، پھر آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا نے 3-4 سالوں میں گھر میں بیٹھ کر وقت نہیں گزارا، لیکن ہمارا کارکن متحرک رہا۔ آپ لوگ اپوزیشن کرتے ہیں، لیکن حاجی صاحب اب جو حکومتی کچھ حلقے ہیں، حکومتی لوگ ہیں، اب وہ یہ سوال مولانا صاحب سے پوچھ رہے ہیں، اگر 1 لائنر آپ بتا سکیں کہ اب یہ مولانا صاحب الیکٹڈ کہلائیں گے یا سلیکٹڈ کہلائیں گے؟ یہ تو الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا، پہلے تو عوام نے نہیں کیا تھا نا۔
پہلے فیصلہ کسی اور نے کیا تھا تو یہ لوگ سلیکٹر ہو گئے تھے. اب ہمیں عوام, ٹھیک ہے چلیں اب یہ فیصلہ عوام کے پاس ہوگا. بہت بہت شکریہ حاجی عبدالجلیل صاحب, ترجمان JUI خیبر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ناکام ہوئی ہے, JUI کامیاب ہوئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے خود جو ابھی تک اسباب بیان کیے ہیں شکست کے, کچھ لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ اور خود وزیر اعظم بھی ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم پر بھی بات کر رہے ہیں. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عام الیکشنز میں ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم کی ہے. اس سے پہلے جب سینٹ الیکشن ہوئے تھے تو بلوچستان سے خاصا شور مچا تھا. وہاں پر ایک بڑے بزنس مین عبدالقادر صاحب کو, جن کی پارٹی سے کوئی افیلیشن بھی نہیں تھی, ان کو ٹکٹ دے دیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد کس طرح سے وہاں سے ری ایکشن سامنے آیا تھا. بلوچستان پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بابر یوسفزئی صاحب کی اس وقت کی گفتگو ذرا سنیے. عمران خان ہماری پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ جو 50 کروڑ اور 70 کروڑ ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے تھے کہ 50 کروڑ سے 70 کروڑ میں بلوچستان میں ووٹ بک رہا ہے, تو میں خود اور ہماری قیادت نے وزیر اعظم عمران خان تک جو کمپلین پہنچائی تھی اس میں انہی شخص کا ہم نے نام دیا تھا اور انہی شخص کا ذکر کیا کہ عبدالقادر صاحب یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے, اور 50 سے 70 کروڑ روپے وہ انویسٹ کر کے PTI سے سینیٹر بننا چاہتے ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کیونکہ صوبے کی اس میں پارلیمانی کمیٹی جو ہے, جس کو ہمارے پارلیمانی لیڈر سردار یار محمد رین صاحب لیڈ کرتے ہیں, ان سے اس سینیٹر کے نام کے اوپر کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو اب پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صدر سردار یار محمد رین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار یار محمد رین صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب یہ گفتگو بھی آپ نے سنی, ظاہر ہے اس وقت آپ کا بھی بڑا شدید احتجاج سامنے آیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے عبدالقادر صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا تھا, گو کہ وہ بعد میں آپ لوگ کے احتجاج کی وجہ سے واپس بھی لے لیا. ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف سے کیوں چوک ہو جاتی ہے, چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں بلوچستان کے یا پھر یہ KP کے بلدیاتی الیکشنز ہوں, ہمیشہ ٹکٹس کو غلط طریقے سے بانٹ دیا جاتا ہے, کبھی منظور نظر افراد کو, کبھی پیسوں کے عوض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جناب, یہ تو حقیقت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بدقسمتی سے یہ 2-3 دفعہ یہ حادثے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ بلوچستان میں شروع ہوا, اور عبدالقادر جیسے شخص کو انہوں نے سینٹ کا ٹکٹ دے دیا. اس کی جگہ پہ میں نے کچھ دوستوں نے مل کے میرے بیٹے کو بھی نامزد کیا تھا, انہوں نے پیپر بھرے تھے, مگر آخری وقت تک پارٹی نے میرے ساتھ وہ نہیں, مطلب میرے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ہیلپ نہیں کی. مگر اس کے علاوہ چند بلوچستان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان کے اندر بدقسمتی سے PTI کو بالکل کمزور کر کے رکھ دیا. جام کمال صاحب آئے تھے آپ کے پاس, انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی آپ کے اپنے صاحبزادے کو وڈرا کرانے کی, پھر آپ نے کروا بھی لیا تھا, ان کی درخواست آپ نے مان لی تھی. دیکھیں میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھے نا اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ 10 ووٹوں کی ہمیں ضرورت تھی, تو بدقسمتی سے میں یہ ابھی بات نہیں کر سکتا. چیئرمین سینٹ صاحب تشریف لائے تھے, جام کمال صاحب لائے تھے, تو آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو ودرا نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایک بیٹا جیت بھی جائے گا تو کم سے کم 3 سینیٹر ہمارے گر جائیں گے, اور ہم کینڈیڈیٹ جو ہمارا سینٹ کا ہے وہ ہار جائے گا. تو مجھے مجبوراً پارٹی کے وسیع تر مفاد میں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پارٹی کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے, پارٹی کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے بیٹے کو ودرا کرنا پڑا. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر پارٹی بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کرتی, فیصلے کرتی, صرف ایک سینیٹر نہیں 2 سینیٹر ہمارے PTI کے بلوچستان میں آتے. بدقسمتی سے ایک سینیٹر بھی نہیں آیا. اگر جو شخص آیا بعد میں اس نے جوائن بھی کی تو اس کے اتنے برے سیاسی اثرات بلوچستان پہ ہم پہ پڑے, ہماری پارٹی پہ پڑے, اور ہمارے ناقدین کو یہ تنقید کرنے کا موقع ملا کہ اس جیسے بندے کو بھی ہم نے پارٹی میں پہلے ٹکٹ دے رہے تھے, نہیں دیا, پھر اس کو جوائن کرایا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سیاسی فیصلے تو نہیں ہیں, یہ ایسے فیصلے ہیں کہ خان صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے فیصلے کون ان سے, مطلب جب وہ ان سے صلاح لیتے ہیں, مشورے لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کون ریکمینڈ کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کا احتساب کریں, ان کو اپنے سے دور کریں. مگر ابھی بھی یہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے KPK کا,
خان صاحب کو مجبوراً یہ شاید کہنا پڑا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. سردار یار محمد صاحب لیکن اس کا مطلب کہ جو مرکزی قیادت ہے کیا اس کا اعتماد نہیں ہے مقامی قیادت پر؟ اس کا کیا سردار صاحب ایک مخصوص کوئی گروپ ہے جو یہ صوبائی معاملات کے بھی فیصلے کر رہا ہے، جو ٹکٹس کی تقسیم سے متعلق خان صاحب کو بریف کرتا ہے؟ چونکہ صوبائی معاملات تو آپ لوگ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، بلوچستان کے معاملات آپ کے ہاتھ میں، کے پی کے معاملات وہاں کی مقامی قیادت کے ہاتھ میں. کیا مقامی قیادت بالکل بے بس ہے، مرکزی قیادت نہیں اس کو فیصلوں میں شامل کرتی؟ دیکھیں 2018 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی جو سابقہ پوزیشنز تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. 18 میں ایک قوت بن کے ہم آئے، 7 ایم پی ہمارے ساتھ آئے، اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں لائے، 3 ایم این اے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، چوتھا مجھے زبردستی ہرایا گیا. میں چیختا بھی رہا، کہتا بھی رہا، میں پارٹی قیادت سے بھی بات کرتا رہا، میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، جنرل سیکرٹری بدقسمتی سے اس وقت ترین صاحب ہمارے تھے، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ خدا را میرا رزلٹ کو فوراً اوپن کروائیں، کیونکہ 24 گھنٹے ہو گئے اور میرا رزلٹ انہوں نے روکا ہوا ہے. اور مجھے میرے سامنے میرے ٹھپے لگے. میں سیشن کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا کہ نامعلوم قسم کی گاڑی پارٹی کی بدقسمتی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ آکے بالکل میں اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. بلوچستان کی صوبائی حکومت کو وہاں پہ نہ لانے میں کسی اور پارٹی کو باپ، ٹھیک ہے ہماری الائنس تھی، مگر اس وقت بھی 34 بندے ہمارے ساتھ تھے. مگر رات کو مجھے 11 بجے ترین صاحب نے یہ فون کر کے کہا کہ اگر آپ نے ودرا نہیں کیا جام صاحب کے حق میں تو خان صاحب کے اگینسٹ جو ہیں وہ 5 ووٹ چلے جائیں گے. تو اگر آپ کو خان صاحب کا مفاد اور اس کی عزت اور پارٹی کا مفاد عزیز ہے تو آپ ودرا کر جائیں. تو مجبوراً مجھے اس وقت میجورٹی ہونے کے باوجود میں ودرا کر گیا جام صاحب کے حق میں. تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک ترین صاحب کا وہ ایجنڈا تھا جو شاید وہ کچھ لوگوں کو خوش اس وقت کرنا چاہتے تھے، مگر وہ پارٹی کے مفاد کی بجائے انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی بات کی. اپنے وسیع تر مفاد کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت کیا حالات تھے. اب یہ صحیح تو یار محمد صاحب اگر اس کا مطلب اگر ترین صاحب وہ آپ کو فون کر کے مجبور نہ کرتے اور اگر آپ ان کی وہ بات نہ مانتے تو آج کیا بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی اور بلوچستان کے حالات کچھ مختلف ہوتے؟ سر میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس وقت بھی اس لحاظ پہ اس وقت 34 لوگ میرے ساتھ اس وقت تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پارٹی آپ کو نامزد کرتی ہے، پارٹی آپ کو ساتھ دیتی ہے، کیونکہ بلوچستان کی ایک تاریخ ہے کہ 2 ووٹوں کے اوپر بھی جن جماعتوں نے صرف 2 ایم پی ایز ان کے منتخب ہوئے، آپ کے پیپلز پارٹی کی آپ کے سامنے ہے، نون لیگ کی آپ کے مثال آپ کے سامنے کہ ان کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. ہم 7 ایم پی ایز کے باوجود 34 لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ حکومت بنانے کے لیے اتحادی ہمارے تیار تھے، مگر ہم نہیں بنا سکے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے اسلام آباد میں مفادات تھے. اس وجہ سے بلوچستان کے لوگوں کو اور بلوچستان کے صوبے کو قربان کر دیا گیا. ہماری کے پی کے جو بلدیاتی الیکشنز ہیں ذرا اس پر بھی آتے ہیں. یہ مولانا صاحب نے بڑا سرپرائز کیا ہے بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کر کے. یہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جیتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہاری ہے؟ دونوں میں سے ہوا کیا ہے؟ یہ تو واضح ہے. میں اس کو تو کیونکہ میرا تعلق تو بلوچستان سے، میں کے پی کے بارے میں اتنا زیادہ تفصیلی تو آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر ہمارے منسٹرز نے، ہماری پارٹی نے ایکسیپٹ کیا ہے اپنی شکست کو. تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا ہوم پروونس، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ پارٹی کا جو بیس ہے وہ ہمارا کے پی کے ہے، اس میں ہارنے کی وجوہات کیا ہوئی. اور پھر خان صاحب نے یہ بات جو کی ہے کہ ہمارا انتخاب غلط ہوا، تو میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کو غلط کینڈیڈیٹس کے لیے آمادہ کیا. تو ایسے لوگوں کو پارٹی کے اندر میرے خیال میں اسپیس نہیں ہونی چاہیے اور وہ خان صاحب کے نزدیک نہیں ہونے چاہیے. اس کے باوجود جنہوں نے ریکمنڈیشن کی اور وہ ان کی ریکمنڈیشن صحیح نہیں تھی اور وہ لوگ ہمارے ہار گئے. میرے خیال میں ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنی غلطی کی وجہ سے ہارے. میرے خیال میں مولانا صاحب جیتے نہیں ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہارے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ سردار یار محمد رین صاحب، صدر پاکستان تحریک انصاف بلوچستان ہمارے ساتھ موجود. مولانا صاحب جیتے نہیں ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف
اپنی غلطی کی وجہ سے ہاری ہے، اور یہ تمام غلطیاں حکومت نے، خود وزیر اعظم نے تسلیم بھی کی ہیں اور آگے ان کو دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، گزشتہ رات کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس سے متعلق بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی گولی ایک اور ننھی معصوم کی جان لے گئی۔ لانڈی شاہ لطیف ٹاؤن منزل پمپ کے قریب منی مارٹ میں 2 موٹر سائیکلوں پر 6 مسلح ملزمان ڈکیتی کی واردات کے لیے داخل ہوئے اور ان ملزمان نے چند منٹوں میں ہی واردات مکمل کی اور یہ فرار ہونے لگے۔ اسی دوران مارٹ کے گارڈز اور ڈاکوؤں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دی اور اس فائرنگ کی زد میں آ کر بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی 4 سالہ معصوم بچی ہرمین شدید زخمی ہو گئی۔ ہرمین کو پہلے قریبی نجی اسپتال لے جایا گیا، لیکن اسپتال نے پولیس معاملہ کہہ کر علاج سے ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد شاہ لطیف ٹاؤن سے بچی کو جناح اسپتال لے جایا گیا اور اسپتال لے جاتے ہوئے ہی ہرمین جاں بحق ہو گئی۔ جناح اسپتال پہنچنے کے بعد MLO نہ ہونے کی وجہ سے اس بچی کے لواحقین کو 12 گھنٹے تک پوسٹ مارٹم کے لیے MLO کا انتظار کرنا پڑا۔ 12 گھنٹے گزرنے کے بعد کہیں جا کر بچی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس 12 گھنٹے کی اذیت اس خاندان کو اس لیے اٹھانا پڑی کیونکہ کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں پوسٹ مارٹم کرنے والی خواتین MLOs کی شدید قلت ہے اور پورے شہر کے سرکاری اسپتالوں میں صرف 5 خواتین MLOs کام کر رہی ہیں، جبکہ خواتین MLOs کی 30 اسامیاں اس شہر میں موجود ہیں۔ ان 5 میں سے بھی 2 خواتین MLOs عباسی شہید اسپتال میں تعینات ہیں، ایک سول اسپتال میں، اور جناح اسپتال میں جہاں اس طرح کے سب سے زیادہ کیسز لے جائے جاتے ہیں وہاں صرف 2 لیڈی MLOs تعینات ہیں۔ بول نیوز پر آج یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کراچی میں ہونے والی اموات کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم رات میں نہ ہونا اب معمول بن چکا ہے۔ خواتین سے زیادتی کے کیسز ہوں، تشدد کے واقعات ہوں، گولی لگنے سے ہونے والی اموات ہوں، بم دھماکے یا ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات ہوں، ان کیسز میں خواتین کا میڈیکل لیگل کی کارروائی رات کے وقت نہ ہونا اب اس شہر میں معمول کی بات ہے۔ اور گزشتہ رات فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی اس کم سن بچی کا پوسٹ مارٹم بھی 12 گھنٹے بعد کیا گیا اور مجبوراً ورثہ نے لاش کو پوری رات جناح اسپتال کے قریب میں واقع چھیپا کے سرد خانے میں رکھا اور صبح جب لیڈی MLO آئی تب اس کے بعد ہی پوسٹ مارٹم ممکن ہوا۔ اب یہ سب کچھ اس خاندان پر بیتی، یہ بہت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے ظاہر ہے وہ کم ہے۔ ہرمین کے ماموں سکندر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس بچی کو لے کر ایک اسپتال پھر دوسرے اسپتال پہنچے، کیا ان پر بیتی اور کس طرح سے انہیں 12 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا، انہیں سے جانتے ہیں۔ سکندر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ظاہر ہے کہ بار بار اس بات کو دہرانا بھی آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن جب تک بات نہیں کی جائے گی تب تک جو آپ پر گزری ہے وہ دوسروں پر بھی گزرتی رہے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ایسا اگلے آنے والوں کے ساتھ نہ ہو، ہاسپٹلز کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا واقعہ ہوا کیسے اور تمام رات پھر آپ پر کیا بیتی؟ سر یہ واقعہ ہے 8:30-9 بجے کا۔ میں اپنے گھر پہ تھا، میں الگ جگہ پہ رہتا ہوں، میرا بھانجا الگ جگہ پہ رہتا ہے۔ تو مجھے کال آئی کہ میرے دوست نے مجھے کال کی کہ یار آپ کی بھانجی کو گولی لگی ہے۔ میں نے اپنے بھانجے کا نمبر ٹرائی کیا، میرے بھانجے کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی سسٹر کو کال کی، میں بولا آپ کہاں پر ہو؟ تو سسٹر نے بتایا کہ میں ہاسپٹل پہ ہوں۔ صحیح۔ تو میں نے بولا کہ میرا بھانجا کہاں پر ہے؟ بولا وہ تو اس کو میں نے گھر بھیجا ہے، میرے پاس مجھے ڈاکٹر نے MRI کے لیے بولا، تو میرے پاس کچھ پیسے کم پڑ گئے تھے تو میں نے اس کو گھر بھیجا ہے، وہ پیسے لینے گئے، وہ آ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چھوٹی بانجی کا، میں نے بولا کہ ارمین بھی اس کے ساتھ ہیں؟ اس نے بولا مجھے نہیں پتا کیوں کیا ہوا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آپ کون سے ہاسپٹل میں ہوں؟ میں وہاں پہ آ رہا ہوں۔ صحیح۔ میں فوراً سے میں بھاگا ہوں جہاں پہ میری سسٹر جس ہاسپٹل میں تھی، مرے خانے میں ہے، ڈاؤ کے لیبارٹری ہے، وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو میں نے گیا ہوں، اس کو میں نے بائک پہ اپنے ساتھ بیٹھا کے میں وہاں آیا ہوں، جناح اسپتال آیا ہوں۔ جناح میں میرے بھانجے کو یہ لوگ جو ہے یہ لوگ لے کے وہاں پر گئے۔ اس میں سکندر جناح سے پہلے جس ہاسپٹل میں آپ موجود تھے کیا وہاں بچی کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا، علاج نہیں ہو رہا تھا وہاں پر بچی کا؟ نہیں، کسی اور ہاسپٹل گئے نہیں نا، کیونکہ یہ بلیٹ لگا تھا تو کوئی اور، آپ کو پتہ ہے کوئی اور ہاسپٹل ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو۔ اچھا۔ تو ہم لوگ نے اس لیے ڈائریکٹ پہلے اس کو جناح لے گئے۔ اچھا۔ جیسے اس بچی کو وہاں پہ یہ، حالانکہ جس جگہ پہ یہ مارٹ ہے اس کے روڈ کے دوسرے سائڈ پہ جو ہے نا اس کو گولی لگی ہے، مطلب وہ اس روڈ پر بھی نہیں تھا جس روڈ پہ مارٹ ہے۔ مارٹ کے جو سامنے والا روڈ ہے اس روڈ پہ جو ہے یہ بائک پہ جا رہا تھا اور اس کو جو ہے بچی کو گولی لگی ہے۔ یہ آگے بائک پہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میری بانجی، تو اس کو جب گولی لگی ہے وہ بچی ایک دم سے اس کا سر جو ہے اپنے بھائی کے ہاتھ پہ گرا، وہ بائک چلا رہا تھا۔ اچھا۔
تو وہ جب دیکھا اس نے ہاتھ لگایا تو اس کے سر سے بلڈ جا رہا تھا. وہ اس نے بائک ایک دم کھڑی کر کے اس نے اس کو ایسی گود میں اٹھا کے وہ بھاگا. وہاں پہ کچھ رینجرز کے اہلکار کھڑے تھے. میرے بھانجے نے جا کے اس کو بولا کہ بھائی اس کو گولی لگی ہے, میری مدد کوئی کرے, میں اکیلا ہوں. تو رینجر اہلکار نے اس کی بات کو کوئی نہیں سنا. اچھا. اس کو جو ہے نا وہ اپنی مدد کے ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے, وہ بھی چھوٹا بچہ اتنا بڑا نہیں ہے, یعنی بچی کا خون بہ رہا تھا سکندر, بچی کا خون بہ رہا تھا اور رینجرز اہلکاروں نے مدد نہیں کی اس بچی کی. نہیں کی, کیونکہ رینجرز وہاں پہ جو ہے نا رینجرز وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی, رینجرز آ گئی تھی. کچھ اہلکار ان کے جو بائک پہ گشت پہ ہوتے ہیں یا موبائل پہ ہوتے ہیں, کچھ اہلکار وہاں پر موجود تھے, وہاں پہ پہنچ گئے تھے. جب یہ بچی کو گولی لگی اس کے بعد وہ وہاں پہ پہنچے, میرا بھانجا اس کے پاس گیا. سکندر, رینجرز کے علاوہ جو عام لوگ جو بائک پر یا گاڑیوں پر وہاں سفر کر رہے ہوں گے, کچھ پیدل چلتے افراد بھی ہوں گے, کسی نے آپ کے بھانجے کی مدد نہیں کی؟ کسی نے بھی مدد نہیں کی بھائی. میں ایسا شخص ہوں, میں روز جو ہے ڈیوٹی نوکری کے لیے جاتا ہوں. اگر کسی کا راستے میں بائک بھی خراب ہوتی ہے نا تو میں اس کو ٹو کر کے آگے تک چھوڑ دیتا ہوں. صحیح. کہ یار ایک انسان ہونے کے ناطے جو ہے نا کسی کی بندہ ہیلپ کر لینا. صحیح. یہ انتہائی افسوسناک ہے ظاہر, اور یہ معاشرے کی بے حسی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ لوگ اپنے روزانہ کے روٹین میں مصروف ہے لیکن کوئی کسی زخمی کی, وہ بھی معصوم بچی کی مدد نہیں کر رہا. پھر سکندر آپ جناح اسپتال پہنچ گئے, وہاں پر کیا ہوا؟ پھر جناح اسپتال ہم لوگ, میں بائک پہ تھا, یہ لوگ مجھ سے پہلے پہنچ گئے تھے. یہ لوگ گئے وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ میں. کیا ٹائم ہو رہا تھا اس وقت؟ ایمرجنسی وارڈ میں بچی کو لے کے گئے. وہاں پہ یہ میرا بھانجا تھا, اس کے ساتھ ایک اور دوست تھا, اور کوئی بھی نہیں تھا. یہ ایمرجنسی میں لے کے گئے. ایمرجنسی والے نے جو ہے اس کے پٹی کی اور ایک سائڈ پہ جو ہے نا اس کو اسٹچ کیے. اچا, اور اس وقت بچی زندہ تھی سکندر جب یہ اسٹیچنگ کی گئی, پٹی کی گئی, بچی اس وقت زندہ تھی؟ جی بچی زندہ تھی اس وقت پہ. بچی سی ٹی اسکین کے ٹائم بھی زندہ تھی. میں جس ٹائم پہ پہنچا ہوں تو اس کو سی ٹی اسکین کے لیے لے کے جا رہے تھے. اچھا. میں بھاگتے ہوئے گیا ہوں. میں نے اپنی بانجی کے منہ پہ جو ہے میں نے اس کے منہ سے اس کو پکڑا, ایسے میں نے ہلایا, اس کی آنکھوں نے موو کیا, میری طرف اس نے دیکھا. اچھا. میری طرف اس نے دیکھ کے کچھ بول نہیں پا رہی تھی, اس کو الٹیاں بھی ہوئی تھی کیونکہ گولی جو ہے نا نیچے گردن کے پاس سے لگ کے اوپر سر سے نکلی ہے. اچھا. تو وہ اس کے سی ٹی اسکین کے بعد جو ہے اس کو ہم لے کے آئے دوسرے وارڈ پہ. دوسرے وارڈ لے کے آئے, وہاں پہ ڈاکٹروں نے اس کو چیک کیا. ڈاکٹر نے چیک کر کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کے چانسز بہت کم ہے, لیکن ہم اس کو کوشش کرتے ہیں, ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں, اس کی سانسیں صحیح نہیں آ رہی ہے. جب بچی کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا, کچھ فارم تھے وہ میں نے وہاں پہ ان لوگوں نے مجھے بولا یہ فل کریں, وہ فارم فل کیے, وینٹیلیٹر پہ ڈالا. وینٹیلیٹر کے بعد جو ہے ان لوگوں نے 10:30 11 کے قریب جو ہے نا ان لوگوں نے بولا کہ آپ کی بچی ایکسپائر ہو گئی ہے, ابھی آپ کی مرضی ہے, آپ جو ہے نا اگر اس کو لے کے جاتے ہیں یا جو ہے آپ کچھ بھی آپ کی مرضی ہے, ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے. میں نے ان سے یہ بھی بولا, میں بولا دیکھیں اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ مجھے دیکھو, اس کی ماں کو نہیں بولو, اس کے بھائی کو نہیں بولو, مجھے بولو, میں اس کا ماموں ہوں, مجھے کلیئر بات کرو. اگر کہیں اور کسی اور ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے, آغا خان, لیاقت, کسی بھی ضیاءالدین, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, میں وہاں لے جاتا ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے اس کو لے کے جائیں گے, اگر راستے میں کچھ ہو گیا تو اس کی جوابداری آپ کی ہے. اچھا. یہاں تک ہاسپٹل کے عملے نے, جو ڈاکٹرز تھے, جو ڈیوٹی سٹاف تھا, انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا. ابھی تک وہ مرحلہ نہیں شروع ہوا جو اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا, اور رات بھر کا جو مرحلہ تھا جب بچی کا پوسٹ مارٹم ہونا تھا, اس سے پہلے تک ہاسپٹل کا عملہ آپ سے تعاون کر رہا تھا؟ 16 نمبر جو وارڈ ہے وہاں پہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت کوپریٹ کیا. میری بہن بھی وہاں, اس کی وہ بچی کی والدہ بھی موجود تھی, میں بھی موجود تھا. یہ جب پوسٹ مارٹم کا مرحلہ آیا سکندر رات میں, پھر یہ پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہو سکا پوری رات؟ کیا کیا آپ کو بتایا گیا؟ سر یہ پوسٹ مارٹم اس وجہ سے نہیں ہوا کہ وہاں پہ جو میڈم بیٹھتی ہے وہ میڈم اپنا سیل جو ہے نا سوئچ آف کر چکی تھی. اچھا. اور آپ حیرت کی بات یہ دیکھیں, یہ جو ہے نا یہ جانوروں کا یہاں پہ قانون چلتا ہے, یہ جنگل ہے, یہ کراچی جو ہے نا پاکستان جو ہے یہ جنگل ہے, یہاں پر انسان نہیں بچتے, یہاں پہ سارے جانور ہیں. نہیں سکندر, آپ کو بتایا گیا کہ وہ خاتون پوسٹ مارٹم کرنے والی موجود ہی نہیں تھی, ڈیوٹی پر ہی موجود نہیں تھی, کوئی ہوتا ہی نہیں ہے رات میں, یا وہ آئی تھیں اور وہاں پر موجود نہیں تھی اپنی ڈیوٹی کے جگہ پر؟ نہیں, وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے جو پوسٹ مارٹم والی, یہ آتی ہے, پیشنٹ جب کوئی ہوتا ہے تو یہ آ جاتی ہے, پھر چلی جاتی ہے. اچھا. 10 بجے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی گئی ہے, 9:30 کے 10 بجے وہ چلی گئی ہے, ابھی ان کا نمبر نہیں لگ رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, اگر ڈاکٹر کا نمبر نہیں لگ رہا ہے تو وہ ڈاکٹری کیوں کر رہا ہے بھائی؟ چھوڑ دے ڈاکٹری, جا کے جو ہے گھر پہ بیٹھ جائے. پھر سکندر آخر میں چلیں بس یہ بتا دیجیے کتنی دیر تک ان کو کالز کرتے رہے, یعنی رات کے کس پہر تک آپ لوگ ان خاتون کو کال کرتے رہے اور ان کا نمبر آف ہی رہا؟
کال ہم نے تو کی نہیں، وہاں پہ جو وہ لوگ تھے جو اسپتال والے تھے، انتظامیہ جو تھی وہی کال کر رہی تھی، لیکن ہمیں جو ہے یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں آپ جو ہے آپ لوگ وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، ابھی فی الحال بچی کو رکھ دیں وہاں پہ شیپا کے سردخانے میں جو شار فیصل پر ہے، وہاں پہ آپ سردخانے میں رکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا صبح میں ڈاکٹر آئے گی، صبح میں ڈاکٹر جو ہے نا آ کر اس کا پوسٹ مارٹم کرے گی، تو اس کے بعد جو رپورٹ ملے گی پھر آپ بچی کو لے جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، بہت بہت شکریہ سکندر خان، اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ظاہر ہے بہت آپ کے ساتھ ہوا ہے، بہت بڑا آپ کا نقصان ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ 2018 میں 13 اگست کو ایک عمل عمر نامی بچی کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو بہت زیادہ میڈیا کوریج ملی، بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سندھ حکومت کو قانون سازی 2019 میں کرنی پڑی، اور وہ قانون یہ تھا کہ جب بھی کسی معصوم بچی یا کوئی گولی کا نشانہ کوئی بنے گا سڑک پر، اس کو جب بھی کسی ہاسپٹل چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری وہاں لے جایا جائے گا، تو اس کے علاج سے پہلے اس کو پولیس کیس نہیں تصور کیا جائے گا، میڈیکل لیگل افسر کی رپورٹ نہیں مانگی جائے گی، بلکہ فوری طور پر اس کا علاج کیا جائے گا۔ لیکن یہ بل تو پاس ہو گیا، قانون سازی تو ہو گئی۔ ابھی آپ نے سکندر خان کی گفتگو سنی، جو بچی کا ماموں تھا اس کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ اگر وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل اپنی بھانجی کو لے کر جاتا تو وہاں اس کو پولیس کیس نہیں کہا جاتا، بلکہ اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اس کا علاج کیا جاتا۔ تو قانون سازی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں تک اس کی آگاہی پہنچانا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے، تاکہ اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے زندگیوں کو بھی محفوظ کیا جا سکے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ملک کی معیشت بھی اس وقت انتہائی بدحال ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور حکومت نے $1 ارب قرض کی قسط حاصل کرنے کے لیے IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے اب منی بجٹ پاس کرانے کی تیاری کر لی ہے، جس کے ذریعے 360 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ واپس لی جائے گی، اور اپوزیشن کی شدید مخالفت کے بعد اب وفاقی حکومت نے 360 ارب روپے سے زائد کا منی بجٹ پارلیمنٹ کے بجائے اسے آرڈیننس کے ذریعے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 12 جنوری کو IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں چھٹا جائزہ پیش ہوگا، اور حکومت کو اس سے پہلے منی بجٹ پاس کروانا ضروری ہے، اور 12 جنوری سے پہلے IMF کی پیشگی شرائط پوری کرنی ہے۔ اس جائزہ اجلاس میں حکومت IMF کو فائنانس بل کی جگہ آرڈیننس کے ذریعے ٹیکسز کے نفاذ پر راضی کرنے کی کوشش کرے گی۔ گزشتہ ماہ کے مذاکرات میں IMF نے آرڈیننس لانے کے حکومتی آپشن کو مسترد کیا تھا، اور اب ایک بار پھر پاکستان آرڈیننس کے ذریعے GST استثناء واپس لینے کی تجویز دے گا۔ آرڈیننس کی تجویز پر رضامندی کی صورت میں اسے فائنانس بل 2022 کا حصہ بنایا جائے گا۔ ایک طرف حکومت ملک چلانے کے لیے IMF سے کڑی شرائط پر قرض لے رہی ہے، جس سے ملک میں مہنگائی مزید بڑھتی جا رہی ہے، تو پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے، تو دوسری طرف ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستانیوں کے پاس $20 ارب کی کرپٹو کرنسی بھی موجود ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ناصر مگو نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی $20 ارب مالیت کی رقم کرپٹو کرنسی میں لگی ہوئی ہے، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری ملک میں کرپٹو کرنسی لانے کے امکانات کو مسترد کر چکے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی لائے جانے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، صرف اعتبار کی بنیاد پر ڈیجیٹل کرنسی کا لین دین نہیں ہو سکتا، اور پاکستان FATF کی شرائط کے تحت بھی کرپٹو کرنسی کو متعارف نہیں کروا سکتا۔ دنیا کے متعدد ممالک کرپٹو کرنسی کے حوالے سے نئے قوانین متعارف کروا رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی تک اس کے قانونی ہونے اور اس کے متعلق قوانین مرتب کرنے میں دنیا سے بہت پیچھے ہے۔ کرپٹو کرنسی کی تجارت کے غیر قانونی ہونے کے باوجود پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں کے لوگوں نے اس کرنسی میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اب کیا اس سرمایہ کاری کو اگر لیگل قرار دے دیا جائے تو اس کے ذریعے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یا پھر ہماری معیشت ہمیں بار بار حکومت بتاتی ہے کہ درست سمت پر گامزن ہے، تو اسی کے وہی ایک طریقہ ہے جو ہماری وزارت خزانہ لے کر چل رہی ہے۔ اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود۔ شاہد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اب یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ اگلا جو منی بجٹ تھا اس کو قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر اپوزیشن اس کی مخالفت بھی کرے گی۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے اس منی بجٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے، نئی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں جن پر عمل درآمد سے پھر عوام کو مہنگائی تلے پیسا جائے گا۔ دیکھیے، یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ نئے سال کا تحفہ عوام کو دے رہی ہے۔ کوئی یہ تقریباً 950 ارب روپے کا پیکیج ہے، کیونکہ اس میں پیٹرول شامل نہیں ہے چونکہ وہ بجٹ کا حصہ آلریڈی ہے۔ تو اس سے غربت بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، غریب اور امیر کا فرق بڑھے گا، معیشت کی شرح سست ہوگی، اور روزگار کے مواقع کم میسر آئیں گے، اور کم آمدنی والے افراد مزید
جو ہے کچلے جائیں گے. تو یہ جو اعتماد کا بحران ہے اور نئے سال کے موقع پر اس قسم کا تحفہ دینا، جبکہ یقیناً حکومت کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو IMF کی شرائط پوری بھی کر سکتی تھی اور ضمنی بل کی جو فائنانس بل آ رہا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن اس سے طاقتور جو طبقے ہیں جنہوں نے چوری کا پیسہ رکھا ہوا ہے ملک کے اندر مختلف اثاثوں کی شکل میں، اور جس کے لیے عمران خان صاحب نے 2019 میں قانون بنایا تھا کہ وہ ناجائز اثاثے جن کی تفصیل ہمارے پاس ہے، اگر انہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہم ان کا کریک ڈاؤن کریں گے. وہ قانون بالکل واضح ہے، کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. IMF اگر آج چاہے، حکومت ان کو کہے تو آج کے قانون کے تحت وہ چند مہینوں میں 900 ارب روپیہ چند لاکھ لوگوں سے وصول کر سکتے تھے، مگر حکومت کو فیصلہ کرنا تھا کہ ان چوروں سے جنہوں نے کہ چوری کا پیسہ رکھا ہے اور اس کی ڈیٹیلز حکومت کے پاس ہیں، انہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے اوپر قانون لگایا جاتا ہے یا اس قانون کو نظر انداز کر کے عوام کو کچلا جاتا ہے. یہ ایک بنیادی سوال ہے جو پرائم منسٹر کو اور ان کی کابینہ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں ایکسپلین کر دوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں لگایا، صحیح، وہ انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہے، اس نے ایمنسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جو 6% دے کے کر سکتا تھا. تو قانون یہ بنایا تھا اور اشتہار بھی شائع کرا دیے تھے کہ ہم ان کو ضبط کر لیں گے ان چیزوں کو. ہم یہ کہتے ہیں آپ ضبط مت کریں، آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ اس کو کیش نہیں کرا سکتے، جب تک اس کا ٹیکس بنتا ہے آپ دے دیں. وہ ٹیکس بن جاتا ہے 900 ارب روپیہ. تو اگر وہ 900 ارب آتا تو ضمنی بل کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو ٹیسٹ ہے کہ چوروں کو نوازنے کے لیے آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کرتے اور 22 کروڑ آدمیوں کو اور ملک کی معیشت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. لیکن یہ معاشی اشاریہ مثبت سمت میں جانے کی بات کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ شاہد صاحب آج بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کچھ اکانومی سے متعلق کی ذرا بات کی ہے، ایک لائن ان کی میں آپ کو سنا دوں، پھر اس پر مزید آپ سے بات آئیے گا. تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہم تھوڑی اکانومی گرو کرتی ہے ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ گرو کرنے کے لیے امپورٹس بڑھتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا باٹل نیک آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، یعنی ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، وہ پریشر پڑتا ہے ہمارے روپے پہ اور ریزروز پہ، اور پھر ہمیں تقریباً 20 دفعہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے وہ پیسے لینے کے لیے، اپنی ریزروز کو سنبھالنے کے لیے. تو یہ کانسٹنٹ سائیکل سے تبھی ہم نکل سکتے ہیں جب ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیں. تو شاہد صاحب، خان صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ امپورٹ بل کو تھوڑا سا کنٹرول میں لانا ہے، ڈالرز کی کمی ہے، اس وجہ سے معیشت پر اور روپے پر بڑا پریشر پڑتا ہے. اس پر حکومت عمل درآمد کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ ہم امپورٹ بل کو اپنے کیوں نہیں کم کر پا رہے؟ ایکسپورٹس ہماری کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہیں؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اپنے جن مشیروں نے ان سے یہ باتیں کہلوا دی ہیں ان کے خلاف سخت ترین ایکشن لیں. اچھا، اس لیے کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے پرائم منسٹر کو. ہماری ترجیح ایکسپورٹ ہے ہی نہیں. میں بتاؤں اس حکومت کے دور میں حکومت کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، یعنی جو ہمارے پاس ریمیٹنسز آئی ہیں وہ 19 ارب ڈالر سے 29 ارب ڈالر ہو گئی، تقریباً 10 ارب ڈالر بڑھی ہیں ریمیٹنسز 3 سال میں. اور ہماری برآمدات جو بڑھی ہیں 2 ارب ڈالر بڑھی ہیں، حالانکہ آپ نے ان کو مراد دی ہیں، بے تحاشا سستے قرضے دیے ہیں. روپے کی قدر جو ہے وہ 26 روپے تو مئی سے اب تک گرائی ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود پاکستان شاید واحد ملک ہے، یقیناً واحد ملک ہے خطے کا جس کی برآمدات کم ہیں اور جس کی ریمیٹنسز زیادہ ہیں. یہ ایک اتنا بڑا اسکینڈل ہے، پاکستان کا بڑا اسکینڈل ہے کہ آپ لوگ یہ ہنڈی سے پیسہ باہر بیچتے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) پاکستان میں آپریٹو ہے، وہ ابھی IMF نے ہاتھ نہیں ڈالا، وہ بعد میں ڈالے گا. وہ پیسہ ریمیٹنسز کے ذریعے آتا ہے اور پھر باہر چلا جاتا ہے واپس، یہاں رکتا نہیں ہے. لیکن شاہد صاحب یہ قرضے بڑھنے والے آج کل تو ہر وزیر پرائم منسٹر خود بھی جوابات دے رہے ہیں نا کہ وہ چونکہ قرضے اور چھوٹی قسطیں اتارنی تھیں، اس کے سود بہت زیادہ تھے، تو اس لیے پھر وہ قرضے لینے پڑ رہے ہیں. پچھلے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لانگ ٹرم پہ لینے پڑ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارا ملک ہے، اگر پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کو سیک کر دیں. میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے سے میں نے 10 لاکھ روپے قرضہ لیا اور 10 لاکھ میں نے واپس کر دیا تو قرضے بڑھیں گے نہیں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ 30 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے ہیں اور 60 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں. سیدھی بات، کیونکہ جب یہ تشریف لائے تھے تو 95 بلین ڈالرز کے پاکستان پر قرضے تھے، سپٹمبر میں ہو گئے ہیں 127. تو 32 پھر شاہد صاحب یہ جو 30 ارب ڈالر جو باقی کا قرضہ ہے، یہ باقی پھر یہ پیسہ گیا کیا ہے؟ یہ پھر اس کے تو پروجیکٹس بھی ہمیں لگتے نظر نہیں آ رہے، کہیں کوئی بڑی سرمایہ کاری بھی نظر نہیں آ رہی. پھر یہ آخر پیسہ کہاں گیا جو قرض کی مد میں لیا گیا ہے؟ یہ آپ پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں جناب.
$87 بلین کی جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ کہاں ہیں؟ $87 ارب کی ریمیٹنسز آ گئی. ابھی میں نے آپ کو فگر بتائی. $35 ارب کے یہ قرضے بڑھ گئے $32 ارب کے. تو یہ $112 ارب ہے کہاں؟ ایک سوال تو پیدا ہوگا. پروجیکٹ تو لگ نہیں رہے ہیں. تو یہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ریمیٹنسز ہیں یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے کہ آپ جو ہے نا ریمیٹنسز منگاتے ہیں اس میں اس کو لکھتے ہیں کارکنوں کی تفصیلات. صاحب یہ جو احساس پروگرام ہے جو ہیلتھ کارڈ ہے ظاہر ہے اس میں بھی چونکہ اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں تو کہیں یہ قرض کا پیسہ ان پروگرامز پر تو خرچ نہیں ہو رہا کہ احساس پروگرام میں وہ قرض کی رقم خرچ ہو رہی ہو. پنجاب میں بھی ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کیا گیا وہ بھی اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. بھائی صاحب یہ ہمارا ملک ہے آپ کا ملک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کا ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ تو نہیں بڑھا. ایجوکیشن کا بجٹ گر گیا اس حکومت کے دور میں جو 18 میں تھا حکومت کے مطابق جو ہے نا وہ. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ کا اگر ہے تو آپ ہیلتھ کا دوسرا ایکسپینڈیچر آپ کٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا تعلیم کا ایکسپینڈیچر 2018 سے کم چلا گیا تو میں کیا نتیجہ کروں گا؟ آپ ضرور وہاں سے دے رہے ہیں اس کے لیے ایک تو باہر سے آپ نے قرضے بھی لیے امداد بھی لی ہے لیکن وہ تو اوور آل بجٹ تو نہیں بڑھا نا پھر آپ کا. تو آپ نے دوسری دفعہ سے کاٹ لیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیپا پوتی جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میں آپ کو بتا دوں اصل جو تباہی بربادی آئی ہے میں ایک بہت بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو فروری سے مارچ سے جون 2020 تک آپ نے 20 مہینے تک IMF کا پروگرام سسپینڈ اس لیے رکھا کہ آپ سستی شرح سود پر قرضے دیں جس کی وجہ سے امپورٹ ہماری بے تحاشا بڑھی جس کی وجہ سے تجارت خسارہ بڑھا اور جس کی وجہ سے روپے کی قدر گری. آپ یہ بتائیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب IMF کے ساتھ معاملات طے ہوئے ابھی اب پیسہ ملا نہیں ہمیں لیکن ہم نے 275 بیسس پوائنٹس اسٹیٹ بینک نے واپس بڑھا دیے ہیں. تو شاہد صاحب ظاہر ہے اس حکومت میں قرض بھی بڑھتا جا رہا ہے معیشت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. اس بدحالی شدہ معیشت کو کہ جو ایک کرپٹو کرنسی والا فیکٹر ہے یہ کچھ ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے سلسلے میں جو $20 ارب ایک فگر آ رہا ہے کہ پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہے اس کو اگر لیگل قرار دے دیا جائے اور اس کا لین دین پاکستان میں شروع ہو جائے تو یہ ہماری معیشت کو کسی حد تک سہارا دے سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک کھیل ہے. ہماری جو جس ٹائپ کی معیشت ہے وہ کسی جھٹکے کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ضرورت ہے تو اسٹیٹ بینک کو اس معاملے میں تحقیقات کر کے کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. ہمارا اس سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہماری اکنامی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور ہم نے 111(4) اور دوسرے بہت سارے طریقے رکھے ہیں کہ اکنامی ڈاکومنٹ نہ ہو. یہ سارا کھیل کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں. ہمارا 11,100 ارب روپے کا ہمارا پوٹینشیلٹی ہے میرے ملک کی ٹیکسوں کی 11,100. ہم نے اس سال کا ہدف رکھا ہے بڑھانے کے بعد 6,100 ارب. یہ جو 5,000 ارب ہے یہ صرف انکم ٹیکس ہے یعنی انڈائریکٹ ٹیکسز تو آپ نے لوگوں سے ضرورت سے زیادہ لیے ہیں. یہ لوگ جو پیسے نہیں دے رہے اکنامی کو ڈاکومنٹ نہیں کر رہے اس کے لیے مختلف حربے ہیں. کوئی پراپرٹی میں کئی ہزار ارب روپے لگا ہوا ہے چوری کا پیسہ رشوت کا پیسہ بہت ساری چیزیں ہیں حوالہ ہے. تو یہ بھی ایک اسکینڈل ہے. ابھی ہمارا ملک ایسا ہے ان قسم کے اسکینڈلز کا متحمل نہیں ہو سکتا. ابھی جنہوں نے $20 ارب کا ابھی انہوں نے کوئی پروف نہیں دیا ہے مگر اسٹیٹ بینک کو اور ہماری ایجنسیز کو اس معاملے میں بہت سختی سے کر کے اس گناہ سے. تو شاہد صاحب یہ جو ایک عام آدمی بہت بڑی تعداد میں کیونکہ وہ ایک اٹریکشن نظر آ رہی ہے وہاں پیسے ڈبل ہو رہے ہیں ڈبل سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں تو لوگوں کا رجحان اس جانب بڑھ رہا ہے. پھر ایک عام آدمی کے لیے اس سلسلے میں کیا آپ کا ایز اکانومسٹ کیا پیغام ہوگا کہ اس طرف نہ جائیں اس میں انویسٹمنٹ نہ کی جائے؟ میں یہ کہتا ہوں گا کہ اگر انہوں نے جو تھوڑی بہت بچتیں کر رکھی ہیں اس کو خاک میں ملانا نہیں چاہتے تو پھر بالکل پرہیز کریں. میں تو چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے یہ کہتا ہوں ایک آپ اسٹاک ایکسچینج سے پرہیز کریں اور اس قسم کے غلط غیر قانونی کاموں سے پرہیز کریں. ڈبل شاہ پاکستان میں بہت ہوتے رہے ہم نے دیکھا ہے. یہ بڑا اسکینڈل ہے. اسٹیٹ بینک کی اپروچ بالکل صحیح ہے. ہمیں بالکل کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. ہم متحمل نہیں ہو سکتے ان چیزوں کے. آپ اپنی اکنامی کو ڈاکومنٹ کریں اس سے جو معیشت کو فائدہ ہوگا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 5,000 ارب روپیہ مالدار لوگوں سے اگر انکم ٹیکس لے لیں جو وہ کما رہے ہیں میرے ملک سے تو پھر ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. ہمارا کام ڈاکومنٹ کرنا ہے. ہماری معیشت کو ڈاکومنٹ بڑی زبردست پوٹینشیلٹی ہے. ہم نے اپنے آپ کو اسکینڈلز میں ہم نے اس کو بنایا اشرافیہ کی معیشت, ہم نے اس کو بنایا بیساکھی کی معیشت, ہم نے اس کو بنایا لیپا پوتی کی معیشت, ہم نے اس کو بنایا کمزور بنیادوں پر معیشت جس کا کوئی بیس نہیں ہے. تو ان وجہ سے یہ خطرات ہیں. بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. میں ان سے درخواست یہی کروں گا کہ آپ اس پیسے کو اچھی جگہ لگائیں,
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی مناسب تجاویز و گفتگو کرتے ہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ تجاویز حکومت تک یا تو پہنچ نہیں پاتی یا پھر حکومت نہ جانے کیوں کس بنیاد پر اس کو نظر انداز کرتی ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔